بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیبیہ شہر کی کہانی۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے 6 سال ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ مکہ معظمہ جا کر عمرہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ ناظرین گرامی، مکہ کے کافروں نے کہا کہ ہم مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز نہ آنے دیں گے۔ غرض کے کافروں سے گفتگو کے بعد چند باتوں پر صلح ہوئی۔ ان میں یہ بات بھی تھی کہ آپ آئندہ سال آ کر عمرہ کرے اور 10 سال تک ہمارے اور آپ کے درمیان لڑائی نہ ہو، اور کافروں کے دوست قبیلوں سے مسلمان نہ لڑیں گے اور مسلمانوں کے دوست قبیلوں سے کافر نہ لڑیں گے۔ وہاں 2 قبیلے تھے، ایک قبیلہ کافروں کا ساتھی تھا اور دوسرا قبیلہ مسلمانوں کا ساتھی تھا۔ اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے۔ جس مقام پر یہ صلح ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صلح کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں اللہ تعالی نے سورہ فتح نازل کی، جس میں اس صلح کو فتح قرار دیا، چونکہ یہ صلح آئندہ فتح مکہ کا سبب بنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ ترجمہ: بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی۔ اسی سال اور کئی جنگیں بھی چھوٹی چھوٹی کافروں اور یہودیوں سے ہوئی، جن سے جنگ خیبر مشہور ہے۔ اس جگہ 7 قلعے تھے۔ ناظرین گرامی، یہودیوں نے سب کے سب دروازے بند کر دیے اور اس میں گھس کر بیٹھ گئے اور اندر سے تیر اندازی کرتے رہے۔ آخر ایک ایک کر کے سب قلعے فتح ہو گئے۔ اس سال خیبر میں ایک یہودی عورت نے گوشت میں زہر ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ منہ میں ڈالا اور فرمایا کہ اس گوشت نے مجھ سے کہہ دیا کہ مجھ میں زہر ملا ہے۔ سامعین گرامی، قصہ فتح مکہ صلح حدیبیہ میں تم کو سنا چکا ہوں۔ اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کے دوست قبیلوں سے کافر نہ لڑے اور کافروں کے دوست قبیلوں سے مسلمان 10 سال تک نہ لڑے۔ ناظرین گرامی، ان دونوں قبیلوں میں جنگ ہو گئی اور مکہ کے قریش کافروں نے صلح کے خلاف اپنے دوست قبیلے کی خفیہ طور پر مدد کی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی اس وعدہ خلافی پر اور عہد کو توڑنے پر 12,000 مسلمانوں کا لشکر لے کر مکہ پر لشکر کشی کی اور کافروں نے مقابلہ کیا۔ بہت کافر مارے گئے اور بڑے بڑے سردار شہید شہر چھوڑ کر بھاگ گئے، اور جو حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جان بخشی فرمائی۔ خانہ کعبہ کے بتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود توڑا۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ بنی اسرائیل میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور کہو کہ اے میرے رب، مجھے حق کے دروازے پر داخل کر اور مجھے حق سے باہر لے جا، اور میرے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار اور حاکم بنا، اور کہو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، سورہ بنی اسرائیل، پارہ نمبر 15، آیت نمبر 80۔ ترجمہ: اور آپ یوں دعا کیجئے کہ اے رب،
مجھ کو خوبی کے ساتھ پہنچائے اور مجھے خوبی کے ساتھ لے جائے، اور مجھ کو اپنے پاس سے ایسا غلبہ دیجئے جس کے ساتھ نصرت ہو، اور کہہ دیجئے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ اور واقعی باطل چیز تو یوں ہی آتی جاتی رہتی ہے۔ ناظرین گرامی، مکہ معظمہ کے باہر کچھ بڑے بڑے بت تھے، ان کو بھی توڑنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو بھیجا گیا۔ فتح مکہ کے بعد دوسری چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئی، پھر ایک بڑی جنگ حنین کے نام سے ہوئی۔ سامعین گرامی، حنین ایک مقام ہے مکہ اور طائف کے درمیان۔ یہاں کافروں کے کچھ قبیلوں سے فتح مکہ کے 2 ہفتہ بعد لڑائی ہوئی، اور مسلمان 12,000 تھے اور مشرکین صرف 4,000۔ ناظرین گرامی، بعض مسلمان اپنا مجمع دیکھ کر اس طرح کہنے لگے کہ اس سے شیخی سی معلوم ہوتی ہے کہ ہم آج کسی طرح نہیں ہار سکتے۔ ناظرین گرامی، لڑائی شروع ہوئی اور پہلے مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ بعض مسلمانان مال غنیمت کو جمع کرنے لگے۔ اس وقت کافر ٹوٹ پڑے، اور وہ بڑے بڑے تیر انداز تھے، مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ اس گھبراہٹ میں مسلمانوں کے پاؤں اکڑ گئے۔ سامعین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلمانوں کو آواز دلوائی، پھر سب لوٹ کر دوبارہ جمع ہوئے اور کافروں سے مقابلہ کیا، اور آسمانوں سے فرشتوں کی مدد آئی۔ کافر بھاگے، بہت سے کافر قتل ہوئے۔ سامعین گرامی، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے اور مسلمانوں کو نصیحت کی ہے۔ ترجمہ: خدا تعالیٰ نے تم کو بہت موقعوں پر غلبہ دیا جب تم کو اپنے مجمع کی کثرت سے غزہ ہو گیا تھا، اور حنین کے دن بھی۔ پھر وہ کثرت تمہارے لیے بھی کارآمد نہ ہوئی، اور تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے تنگی کرنے لگی۔ پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ کر کھڑے ہوئے۔ پھر خدا نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر سکون نازل کیا، اور ایسے لشکر اتارے جو تم نے نہیں دیکھے تھے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور یہ کافروں کی سزا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 26۔ ترجمہ: پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور دوسرے مسلمانوں پر تسلی نازل فرمائی، اور ایسے لشکر نازل فرمائے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی، اور یہ کافروں کی سزا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کس طرح سبق دیا کہ اپنی زیادتی پر فخر نہ کرنا، اور ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ فتح صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ہوگی۔ اگر کم ہو تب بھی، اور اگر زیادہ ہو تب بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سامعین گرامی، یہ سبق اس لیے بھی دیا گیا ہوگا کہ آئندہ بھی مسلمان اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے اوپر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین گرامی، غزوہ حنین کے بعد کچھ اور بھی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوئیں، اور یہ